والحکمہ ویزکیہم صدق اللہ مولانا العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز طلبہ اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا درس جو گزرا تھا وہ توحید کے بارے میں صوفیہ کرام کے اقوال پر تھا، اور چند صوفیہ اعزام کے اقوال کی روشنی میں ہم نے توحید کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ابھی یہ مضمون ختم نہیں ہوا ہے۔ اب مزید صوفیہ اعزام کے اقوال کی روشنی میں توحید کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صوفیہ اعزام رحمہم اللہ جب توحید کے بارے میں کوئی کلام کرتے ہیں کہ توحید اسے کہتے ہیں، یہ ہے، تو وہ اپنے وقت کے ماحول کو اور اپنے وقت کی چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ ان کے وقت میں جو باطل فرقے جو نمودار ہوئے تھے، تو کبھی توحید کی تعریف میں اس طرح کے الفاظ لے کر آتے ہیں کہ ان کے نظریات کا ساتھ رد بھی ہوتا ہے، اور کہیں ان کے نظریات کا رد کر دینا ہی تعریف میں مقصود اصلی ٹھہرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے کلام کرتا ہے۔ تو اب اگلا قول جو امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ توحید کے بارے میں لے کر آئے ہیں، وہ حضرت ابو الطیب المراغی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ للعقل دلالۃ وللحکمت اشارۃ وللمعرفت شہادۃ۔ فرماتے ہیں کہ عقل کے لیے رہنمائی ہے، اور حکمت کے لیے اشارہ ہے، اور معرفت کے لیے گواہی ہے۔ فرماتے ہیں فالعقل یدل والحکمت تشیر والمعرفت تشہد۔ فرماتے ہیں کہ عقل وہ دلالت کرتی ہے، اور حکمت اشارہ کرتی ہے، اور معرفت وہ گواہی دیتی ہے۔ یعنی یہ تین طبقے آتے ہیں۔ گواہی دینا یہ الگ درجہ ہے، اشارہ کرنا یہ الگ درجہ ہے، اور دلالت کرنا یہ الگ درجہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالی حضرت انسان کو مزین کر کے رکھا ہے کہ انسان کے اندر عقل بھی ہے، حکمت بھی ہے، معرفت بھی ہے، اور نشاندہی کے جو مختلف درجے ہیں، تو یہ مختلف چیزیں مختلف درجوں پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف رہبری کر رہی ہوتی ہے۔ کہ عقل کا درجہ وہ دلالت کرنا ہے تو وہ دلالت کرتی ہے، حکمت کا درجہ اشارہ کرنا ہے تو وہ اشارہ کرتی ہے، اور معرفت کا درجہ گواہی دینا ہے تو وہ گواہی دیتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان صفاء العبادات لا ینال الا بصفاء التوحید۔ فرماتے ہیں عبادات کا خالص ہونا توحید کے خالص ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی عبادات کا خالص ہونا وہ توحید کے خالص ہونے سے حاصل ہوتا ہے، کہ اگر توحید میں ملاوٹ ہے تو عبادت کبھی بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتی ہے جو درجہ عبادت کا ہے۔ تو عبادت کو جتنا صاف ستھرا بندہ کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے وہ اپنی توحید کو اتنا ہی صاف ستھرا کرے۔ وہ توحید کے اعتبار سے جس طرح درجات میں بڑھتا چلا جائے گا، اسی اعتبار سے وہ بندہ عبادت کے درجات میں بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو عبادت کے درجات میں بڑھنا اور عبادت میں خلوص پیدا کرنا، یہ اس بات پر منحصر ہے
کہ توحید کے باب میں اس کو خلوص نصیب ہو جائے۔ تو جتنا توحید کے باب میں خلوص نصیب ہوتا چلا جائے گا، جتنا اس میں پاکیزگی ہوتی چلی جائے گی، اتنے ہی عبادت کے اندر درجے بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں توحید سے ایک مختصر معنی اور مفہوم مراد نہیں ہے، بلکہ بڑا وسیع معنی اور مفہوم ہے۔ جیسے میں آپ سے ایک عرض کروں کہ توحید کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ بھروسہ اور توکل فقط اس واحد رب ذوالجلال کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی توحید کا ایک درجہ ہے کہ جب بندہ سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے فقط اس سے لو لگاتا ہے، فقط اس پر بھروسہ کرتا ہے، فقط اس پر توکل کرتا ہے، تو جس طرح اس درجے میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عبادات کے درجوں کو بھی بڑھاتا رہتا ہے۔ تو یہ فقط ایک مثال ہے کہ اس مثال سے ہم توحید کی حقیقت بھی سمجھ سکتے ہیں اور توحید کے درجے میں بڑھنے سے کیا مراد ہے اور عبادت کے اندر کیا خلوص پیدا ہوتا ہے، ہم اس کی معرفت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح بندہ اس کے مفہوم کو سمجھ کر اس کے اندر اپنے منازل کو طے کرتا چلا جائے گا، تو اس کے ذریعے اس کے عبادت کے منازل بھی طے ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جب بندہ توحید کے انتہا درجے پر فائز ہو جاتا ہے تو اب وہ بندہ عبادت کے بھی انتہا درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ توحید کے انتہا درجے پر جب بندہ فائز ہو کر عبادت کرتا ہے تو اب اس کی عبادت کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اب عبادت یوں کر گویا کہ تو اس رب کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ درجہ اس بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو توحید کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کو عبادات کی پاکیزگی نصیب ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جو بندہ توحید سے ہی بیگانہ ہو، توحید کو ہی نہ جانتا ہو، توحید کو ہی نہ سمجھتا ہو، اور وہ کہے کہ میں تو عبادات کے میدان کا سرخیل بننا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں یہ جہالت اس کو میدان عبادت کا کبھی بھی شاہسوار نہیں بنا سکتی۔ سرخیل بننا، صف اول میں کھڑے ہونا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس لیے توحید کے معنی اور مفہوم اور اس کے تمام تر معاملات کو سمجھنا یہ ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ علماء اعظام بنیادی اعتبار سے توحید کی 3 قسموں کو بیان کرتے ہیں، اور بھی اس کی اقسام ہیں، مگر بنیادی جو مین اقسام بیان کی جاتی ہیں وہ توحید کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک کو توحید فی الربوبیت کہا جاتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ رب، توحید فی الربوبیت، اور رب کا معنی پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی چیز کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والے کو رب کہا جاتا ہے، کہ بنیادی چیز سے شروع ہو اور آہستہ آہستہ جو شخص اس کو مرتبہ کمال تک پہنچا دے اس کو رب کہا جاتا ہے۔ تو یہ ربوبیت ہے۔ تو توحید فی الربوبیت اس بات سے عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں میں اسی کو واحد سمجھا جائے، کہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر الامور کو چلانے والا ہے، وہی مدبر الامور بھی ہے، کہ وہی تدبیریں کرنے والا ہے، کہ اس کے خالقیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی مالکیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے پیدا کرنے کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید فی الربوبیت ہے۔ اور دوسری چیز آتی ہے توحید فی الالوہیت، الہ سے۔ توحید فی الالوہیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں واحد سمجھا جائے کہ فقط اسی کی ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی ذات اس قابل ہے ہی نہیں، فقط اسی کی ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس چیز کا اعتقاد رکھنا، اس کو توحید فی الالوہیت کہا جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز توحید فی الصفات ہے، اور بعض علماء اس کو توحید فی الاسماء والصفات بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، وہ صفات جو
اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات کا اثبات فقط اللہ رب العالمین ہی کے لیے کیا جائے، بس کسی اور کے لیے اس کا اثبات نہ ہو۔ جیسے غیر محدود ہونا یہ ایک صفت ہے، اب یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے تو اس کا اثبات فقط اللہ کے لیے کیا جائے، کوئی اور ذات غیر محدود نہیں ہو سکتی۔ غیر متناہی یہ ایک صفت ہے، اس کا اثبات فقط اللہ کے لیے کیا جائے کہ کوئی اور ذات غیر متناہی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی بذات ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اس کا اثبات فقط اللہ کے لیے کیا جائے کہ جو چیزیں ذاتی ہیں وہ سب اللہ کی شان کے لائق ہیں، اور باقی اللہ کے علاوہ جس بھی مخلوق کے پاس جو چیز بھی ہے وہ ذاتی نہیں، وہ سب کی سب عطائی ہے کہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ تو ذاتی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو توحید فی الصفات کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ پھر اس کا وائس ورثہ آتا ہے جس کو برعکس کہا جاتا ہے، اس کو پھر شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے، شرک فی الربوبیت، شرک فی الالوہیت اور شرک فی الاسماء والصفات۔ توحید فی الربوبیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے میں، خالق ہونے میں، رازق ہونے میں اللہ کو ایک مانا جائے کہ اس نے اس عالم کو وجود بخشا ہے، تو اس عالم کے وجود بخشنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ توحید فی الربوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمیں پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ توحید فی الربوبیت ہے۔ اور شرک فی الربوبیت کیا ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی بندہ شریک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال میں کوئی بندہ شریک ہوتا ہے، اس کی خالقیت میں، اس کی رازقیت میں، اس کے مالک ہونے میں کوئی شریک ہوتا ہے، تو اس کو شرک فی الربوبیت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو توحید فی الالوہیت تھی کہ فقط اسی کی ذات ہے جو عبادت کی مستحق ہے، اس کا وائس ورثہ شرک فی الالوہیت آتا ہے کہ کسی اور ذات کو بھی اس قابل سمجھا جائے کہ معاذ اللہ وہ بھی عبادت کے قابل ہے، تو اس کو شرک فی الالوہیت کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس مقام پر ایک ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کفار اور مشرکین یہ اللہ رب العالمین کو مانتے بھی تھے، قرآن کے اندر ہے نا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے تو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سب کے سب کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی اور مثالیں قرآن کے اندر اس طرح کی موجود ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ شرک فی الربوبیت کے مرتکب تھے کہ شرک فی الالوہیت کے مرتکب تھے؟ سوال کیا ہے کہ وہ شرک فی الربوبیت کے مرتکب تھے کہ شرک فی الالوہیت کے؟ اور یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، شرک فی الربوبیت اور شرک فی الالوہیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ شرک فی الالوہیت کے مرتکب تھے کہ شرک فی الربوبیت کے مرتکب تھے؟ تو ایک کتاب شیخ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے۔ شیخ ابن تیمیہ کو آپ لوگ جانتے کہ نہیں جانتے؟ بتائیے، نہیں جانتے؟ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتاوی موجود ہے، فتاوی صدر الافاضل کے نام سے۔ کیا نام ہے؟ بولیے، فتاوی صدر الافاضل۔ اس فتاوی صدر الافاضل کے اندر سوال ہوا ہے کہ ابن تیمیہ کون تھا، اس کے عقائد کیا تھے، تو آپ کیا نام ہے اس کتاب سے پڑھ کر آئیں گے کہ ابن تیمیہ کون تھا، اس کے عقائد وغیرہ کیا تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ اس میں سے اس کی معرفت حاصل کریں گے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ابن تیمیہ نے بھی عقیدے پر کتاب لکھی ہے، تو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو مشرکین اور کفار تھے وہ صرف شرک فی الالوہیت کے مرتکب تھے، وہ شرک فی الربوبیت کے مرتکب نہیں تھے۔ اور اسی سے ان کے بعد والوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر یہی تحریر کرا ہے کہ مشرکین عرب وہ شرک فی الالوہیت کے مرتکب تھے، شرک فی الربوبیت کے مرتکب
نہیں تھے، حالانکہ شیخ ابن تیمیہ سے اس مقام پر تسامح ہوا ہے۔ تسامح کہتے ہیں غلطی کو، ان سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ کفار شرک فی الالوہیت کے بھی مرتکب تھے کہ وہ بتوں کو اس قابل سمجھتے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، یہی شرک فی الالوہیت ہے، اور ساتھ وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ یہ بت اگر چاہیں تو بارش بھی نازل کر سکتے ہیں، یہ بت اگر چاہیں تو یہی مدبر الامور کے اندر تو تصرف کرنا ہے، تو یہی اعتقاد رکھنا یہی تو شرک فی الربوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی چیز کی تو وضاحت کر رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے آسمانوں کو، زمین کو پیدا کیا اور روشنی کو اور اندھیروں کو پیدا کیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافروں نے ان معاملات کے اندر دوسروں کو رب کا شریک کر دیا ہے، اور آسمان کی تخلیق کرنا، زمین کی تخلیق کرنا، نور اور روشنی بنانا، یہ شرک فی الالوہیت نہیں، یہ شرک فی الربوبیت ہے۔ تو قرآن خود اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ مشرکین عرب شرک فی الربوبیت کے بھی مرتکب تھے۔ پھر اسی طرح توحید فی الصفات کا وائس ورثہ شرک فی الصفات آتا ہے، جیسے ذاتی جو صفت ہے، بالذات جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اب یہی صفت کسی اور کے لیے مان لیا جائے تو یہ شرک فی الصفات ہو جائے گا۔ جیسے کوئی بندہ کہے کہ حضور علیہ السلام کو جو علم ہے وہ عطائی نہیں بلکہ ذاتی ہے، تو اہل سنت والے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ نہیں، حضور کو بھی ذاتی علم نہیں ہے، کیونکہ بالذات یہ اللہ کی صفت ہے۔ حضور علیہ السلام کو جتنا علم دیا گیا وہ سب کا سب عطائی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی حضرت علی المرتضیٰ کو مشکل کشا کہہ دے تو مشکل کشا جو ہم کہہ رہے ہیں ذاتی طور پر کہہ رہے ہیں کہ عطائی طور پر کہہ رہے ہیں؟ بتائیے، عطائی طور پر، کہ وہ ذاتی طور پر کسی مشکل کو دور نہیں کر سکتے، مگر ہاں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہر مشکل کو دور کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو مشکل کشا عطائی کہہ لو تو اب یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ فرق ہی یہی ہے کہ اللہ جو مشکلوں کو دور کرنے والا ہے وہ کس طرح ہے؟ ذاتی طور پر ہے، اور اس کے بندے جو مشکلوں کو دور کر رہے ہیں وہ کس طرح ہیں؟ عطائی طور پر ہیں۔ سب سے بڑا فرق یہی ہے۔ پھر اسی طرح اگر آپ غوث العظم یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا ورد کر بیٹھے تو یہ آپ شرکیہ کلمات معاذ اللہ نہیں پڑھ لیں کہ یہاں آپ جو پکار رہے ہیں یا آپ ذاتی کمالات اور ذاتی قدرت سمجھ کے نہیں پکار رہے ہیں، یہاں تو آپ عطائی طور پر سمجھ کر پکار رہے ہیں کہ اللہ کی عطا سے یہ قدرت اور طاقت ان کے پاس موجود ہے۔ تو یہ فرق ہے ذاتی اور عطائی کا، لہذا اس لیے اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ جو لوگ ان باریکیوں کو نہیں جانتے، یتیم العلم ہوتے ہیں، وہ بیچارے ہر ایک پر ان کے ہاں سے شرک کے فتوے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ساری محنت اور جد و جہد اس لیے کیا کہ مشرکوں کو مسلمان کیا جائے، اور ان بدبختوں کے نصیب میں یہ چیز آ گئی کہ یہ مسلمانوں کو مشرک کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو یہ جد و جہد اور کوشش بھی برعکس جا رہی ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے فرق رکھنا ہے۔ یہ میں آپ سے اختصار کے ساتھ کلام کر رہا ہوں، ورنہ اس میں تفصیل بہت ہے۔ یہ اجمالی کلام ہے، ورنہ تفصیلی کلام اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بنیادی اعتبار سے یہ توحید اور شرک کے مفہوم کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے۔ پھر دوسرا قول امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لے کر آتے ہیں، فرماتے وسئل الجنید عن التوحید، کہ حضرت جنید بغدادی سے توحید کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ افراد الموحد بتحقیق وحدانیتہ بکمال احدیتہ، فرماتے اس واحد ذات کو کمال احادیت کے ساتھ ایک مان لینا یہ توحید ہے۔ اس واحد ذات کو کمال احادیت کے ساتھ ایک مان لینا، کمال احادیت
کہ احدیت کا کمال فقط اسی کی ذات میں ہے اور احدیت کا کمال اور وصف کسی اور کی ذات میں نہیں ہے۔ اس اعتقاد کے ساتھ اس کو واحد اور یکتا مان لینا یہ توحید ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یوں مانو کہ وہ واحد ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور اس کی ضدوں کا انکار کر دو، اس کے ہم شریک ہونے کا انکار کر دو، اس کے مشابہ ہونے کا انکار کر دو، اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہ دو، اس کی کیفیت کا انکار کر دو، اس کی صورت کا انکار کر دو، اور اس کی مثال کا انکار کر دو کہ خود قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول توحید کے بارے میں۔ پھر اسی طرح امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے توحید کے معنی کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر الظاہر اباظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے معرفت کے متعلق پوچھا گیا، اور معرفت پہ ہم نے پچھلے درس میں کلام کیا تھا کہ معرفت، اور اس پر بتایا کیا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدون سے لیعرفون مراد ہے جو حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ معرفت کے متعلق بتائیے، تو آپ نے فرمایا المعرفت اسم، فرمایا معرفت ایک اسم ہے، ایک نام ہے، ومعناہ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ وجود تعظیم فی القلب یمنعک عن التعطیل والتشبیہ، کہ دل میں ایسی تعظیم پائی جائے جو تعطیل اور تشبیہ کو روک دے، جو تجھے تعطیل اور تشبیہ سے۔ اب ان کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو تعطیل اور تشبیہ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ تعطیل کا عقیدہ کا مطلب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کاموں کو فرشتوں کے اور دیگر لوگوں کے سپرد کر دیا، اور اب معاذ اللہ تعالیٰ فارغ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کو تعطیل کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح تشبیہ یعنی اللہ تعالیٰ کے مشابہ کسی چیز کو کر دینا، اس کو تشبیہ کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم دل میں اس طرح پائی جائے کہ اس کی تعظیم تجھے تعطیل اور تشبیہ کے عقیدے سے روک دے۔ پھر اسی طرح آخری قول توحید کے بارے میں امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان فرماتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ اس بات کو جانتا ہو، کہ تو اس بات کو جانے کہ اللہ دیگر ذاتوں کے مشابہ نہیں ہے، اللہ دیگر ذاتوں کے مشابہ نہیں ہے، اور نہ اس کی صفات کی نفی ہو سکتی ہے۔ ایک گروہ ایسا بھی آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتا تھا، تو آپ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی نہیں ہو سکتی، صفات باری تعالیٰ کا اثبات ہوتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں توحید کے بارے میں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اب اگلا چیپٹر انشاءاللہ العزیز صفات باری تعالیٰ کا آئے گا۔ تو یہ صفات باری تعالیٰ کا چیپٹر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو آپ احباب رجسٹر اور پین لے کر بیٹھیے گا۔ کچھ چیزیں میں آپ کو لکھواؤں گا، تھوڑی سی ادھر سے پڑھیں گے کچھ چیزیں، تاکہ ذہن میں بہت زیادہ بھاری بھی نہ ہو۔ تو صفات باری تعالیٰ پر کچھ چیزیں پڑھیں گے، اور صفات باری تعالیٰ پر کچھ چیزیں پڑھ کر آگے صاحب رسالہ قشیریہ نے حضرت ابراہیم بن ادہم بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر کلام کیا ہے، ان کی ذات پر، تو ان کی حالات زندگی کا کچھ نہ کچھ مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لائٹ بند کر دیجئے۔